اگر آپ انسانی جسم کی مشینری پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس کو چلانے کے لیے کئی نظام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ہاضمے کا نظام، جس میں آپ کے دانتوں کے چبانے سے لے کر آپ کی خوراک نگلنے کی نالی، آپ کا جگر، آپ کا معدہ، آپ کا لبلبہ، آپ کی چھوٹی اور بڑی آنت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوراک کو جسم میں جذب کرنے کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر مثال لیجئے خون کے ذریعے آکسیجن اور خوراک کے غذائی اجزاء کو جسم کے کونے کونے تک پہنچانے والا جسم کا نظام دوران خون۔ انسانی جسم کا اخراج کا نظام، جس میں بڑی آنت اور گردے مل کر زہر سے بھرے ہوئے خطرناک فضلے کو جسم سے باہر نکال پھینکنے کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کا اعصابی نظام، جس میں دماغ اور اعصاب کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ آپ کے اعصاب کے ذریعے پیغامات بھیج کر آپ کے جسم کے تمام نظاموں کو بغیر آپ کے علم کے ٹھیک طرح چلاتا رہتا ہے۔ اور یہ ہے انسانی جسم میں موجود ڈھیر سارے نظاموں میں سے صرف چند ایک نظام۔ انسانی جسم کے تمام نظاموں کا کام اسے توانائی پہنچانا، خطرناک عناصر کو تلف کرنا اور جسم کو زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے ٹھیک طرح سے چلاتے رہنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا۔ یہ تمام نظام ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی یہ مل کر کام کرتے ہیں۔ کئی نظاموں کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست جڑے ہوتے ہیں، جیسے سانس اور خون کا نظام، جس میں پھیپھڑے اور دل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جسم کو آکسیجن پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ انسانی جسم کے تمام نظاموں کے چلانے والے اعضاء خلیات سے مل کر بنتے ہیں۔ خلیات نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جاندار چیزوں کے اجسام کی بنیادی اکائی ہوتے ہیں، یعنی انسان سمیت تمام جاندار اجسام خلیات سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور خلیات ہی کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ مختلف جانداروں میں خلیات کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن تمام جانداروں میں خلیات کا کام ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ کسی بھی زندہ مخلوق میں خلیات مندرجہ ذیل کام سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 1، خلیات مخصوص ترتیبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر زندہ اجسام کی ساخت بنانے کا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جانوروں اور انسانوں کے جسموں کی ساخت اور ان کے اندر پائے جانے والے اعضاء کی ساخت۔ نمبر 2، اپنی نسل کی افزائش کرنا، جو کہ بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہر روز ہمارے جسم میں خلیات کی موت واقع ہوتی رہتی ہے اور ان مردہ خلیات کی جگہ نئے خلیات جنم لیتے ہیں اور ہمارا جسم بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے کام سر انجام دیتا رہتا ہے۔ خلیات کی نسل کی افزائش کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک بڑا خلیہ درمیان میں سے کٹ کر 2 نئے خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور تقسیم کے دوران ہی ایک خلیے کی مشینری آدھی دونوں نئے خلیوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان دونوں نئے خلیوں میں ہر وہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ایک نارمل خلیہ کر سکتا ہے، جیسا کہ افزائش نسل۔ یہ تمام نئے خلیات اسی طرح آگے چل کر اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر روز اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں خلیات کے اندر اپنی ہی فوٹو کاپیاں بنانے کا ایک نظام ہوتا ہے، اور ہمیں اس ویڈیو کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ نقطہ خاص طور پر یاد رکھنا پڑے گا۔ خلیات کا ایک اور انتہائی اہم کام ہوتا ہے، اور وہ کام ہے خوراک کے اجزاء کو اپنے اندر جذب کرنا اور توانائی بنانا اور فاسد مادوں کو تلف کرنا۔ جب جسم کے تمام خلیات یہ کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی خلیات کے افعال میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو انسان کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خلل واقع ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو کہ اندرونی بھی ہو سکتی ہیں اور بیرونی بھی۔ اور بیرونی وجوہات میں نمبر 1 جرثومے ہیں، جیسا کہ ایک وائرس۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وائرس کیا ہوتا ہے۔ وائرس ایک قسم کا جرثومہ ہوتا ہے، اور شاید آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ زندہ نہیں ہوتا۔ اسے زندہ ہونے کے لیے زندہ چیزوں کے خلیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی بھی وائرس کو زندگی ملنے کا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ وہ کسی زندہ مخلوق کے اندر موجود اپنے لیے موزوں خلیات تک رسائی حاصل کر پاتا ہے یا نہیں، اور اسے یہ رسائی دلوانے میں جانور اور انسان اکثر خود کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے جسم میں داخل ہونے کے بعد جب وائرس کو اپنے لیے موزوں خلیات تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ان میں سے کسی ایک خلیے کے ساتھ چپک کر یا اس کے اندر داخل ہو کر اسی کی توانائی بنانے والے نظام سے توانائی حاصل کر کے زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس خلیے کے تمام نظاموں کو ہائی جیک کر لیتا ہے، بشمول اس نظام کے کہ جو اس خلیے کی افزائش نسل کے لیے اس کی فوٹو کاپیاں بنانے کا کام سر انجام دیتا ہے، اور پھر اسی نظام کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی فوٹو کاپیاں بنانی شروع کر دیتا ہے۔
اور پھر یہ نئی بننے والی کاپیاں جا کر دوسرے خلیات پر حملہ کرتی ہیں اور ان سے اپنی مزید کاپیاں بناتی ہیں۔ جب ایک وائرس ایک خلیے کے تمام وسائل کو استعمال کر لیتا ہے تو اس خلیے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جسم کا وہ حصہ جس کے خلیات پر وائرس حملہ آور ہوتے ہیں، کچھ ہی عرصے میں اس کے لاکھوں کروڑوں خلیات کی موت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس عمل کو نہ روکا جائے تو جسم کا وہ حصہ یا عضو جہاں پر یہ عمل جاری ہو، اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور ایسا ہوتے ساتھ ہی انسان کی موت بھی عین ممکن ہے۔ مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے جسم میں ہر روز کروڑوں جرثومے داخل ہو کر ہمارے خلیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب آپ کی انگلی پر کٹ لگ جائے تو آپ چاہے اس کا کوئی علاج نہ بھی کریں تو وہ کچھ دن کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یا جب آپ کو بخار ہو تو آپ اس کا علاج نہ بھی کریں تو وہ 1-2 دن کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے؟ آپ کے ٹھیک ہونے کی وجہ بیماری کی شدت میں کمی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل اور ذہین نظام ہے جو آپ کے پیدا کرنے والے نے آپ کے جسم کو عطا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر مہربانیوں میں سے ایک خاص اور بڑی مہربانی ہے۔ اس نظام کو مدافعتی نظام یا قوت مدافعت بھی کہا جاتا ہے، اور اسے انگریزی میں امیون سسٹم کہتے ہیں۔ قوت مدافعت بہت سے چھوٹے چھوٹے نظاموں سے مل کر بنا ہوا ایک بہت بڑا نظام ہے جس کا کام آپ کے جسم کو تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانا اور ان خطرات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا، یا پھر ان خطرات کے گرد گھیرا ڈال کر ان کو جب تک ممکن ہو سکے جسم کو نقصان پہنچانے سے روکے رکھنا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں امیون سسٹم آپ کے جسم کی محافظ آرمی یا آپ کے جسم کی حفاظت کرنے والا نظام ہے۔ زیادہ تر کیسز میں جب ہمارا امیون سسٹم کسی وائرس یا بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماری پر قابو پا لیتا ہے تو مستقبل میں ہمارا جسم دوبارہ اس بیماری سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا امیون سسٹم اس بیماری کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت بنا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی بیماری ایک شخص کو تو بیمار کر دیتی ہے مگر دوسرا شخص اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتا، بالکل ویسے جیسے آج کل کورونا وائرس کی وبا کے دوران ہو رہا ہے کہ وائرس تو بہت سے لوگوں کے اندر داخل ہو چکا ہے مگر بیمار کوئی ہو رہا ہے، اور صرف کسی میں بیماری اتنی بڑھ رہی ہے کہ نوبت موت تک چلی جاتی ہے۔ ابھی تک ہم نے خلیات، وائرسز اور امیون سسٹم کے بارے میں جو کچھ بھی جانا، اس کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ کورونا وائرس ہمارے جسم پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن بہتر ہوگا کہ اس سے پہلے ہم سانس لینے کے نظام پر ایک نظر ڈال لیں، کیونکہ کورونا وائرس سانس لینے کے نظام پر ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ ہمارے سانس لینے کے نظام کو بنیادی مقصد جسم کے تمام خلیات کو آکسیجن نام کی گیس پہنچانا ہے، جسے ہمارے خلیات اپنے لیے خوراک بنانے کے عمل میں استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا آکسیجن کے بغیر آپ کے خلیات کی موت ہو جاتی ہے، اور خلیات کی موت کی وجہ سے اعضاء کی موت، اور اعضاء کی موت کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ آپ جب سانس اندر لے کر جاتے ہیں تو ناک اور منہ سے آکسیجن سانس کی نالی میں جاتی ہے، اور پھیپھڑوں میں پہنچنے سے پہلے تک بلغم اور دوسرے اجزاء ہوا میں موجود غیر ضروری اور خطرناک چیزوں کو روک کر اپنے ساتھ چپکا لیتے ہیں اور پھیپھڑوں تک صرف صاف آکسیجن کو جانے دیتے ہیں۔ آپ کے دونوں پھیپھڑے غبارے کی طرح پھولتے اور سکڑتے ہیں، اسی لیے سانس اندر لے جاتے ہوئے جب پھیپھڑے پھولتے ہیں تو آپ کا سینہ بھی پھول جاتا ہے۔ آکسیجن سانس کی نالیوں سے پھیپھڑوں میں مزید چھوٹی نالیوں کے ذریعے پہنچتی ہے، اور ان نالیوں کے کونوں پر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آکسیجن خون کے خلیوں میں جذب ہوتی ہے۔ آپ کا دل ایک پمپ کی طرح ہوتا ہے، اس کا بنیادی کام خون کے ذریعے غذائی اجزاء کو جسم کے ایک ایک خلیہ تک پہنچانا ہے، اور یہ سارا کام ہمارا دل خون کی نالیوں کے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے کرتا ہے۔ آپ کے دل کے پمپ کی ایک جانب کی مشینری پھیپھڑوں سے آکسیجن سے بھرپور اور صاف خون لے کر جسم کے کونے کونے تک پہنچاتی ہے، اور دل کے دوسرے جانب کی مشینری استعمال شدہ اور گندے خون کو دوبارہ پھیپھڑوں کی طرف آکسیجن بھرنے کے لیے بھیج دیتی ہے، اور یہ نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ البتہ اس نظام میں کسی بھی قسم کا خلل آپ کے جسم کے خلیوں کو آکسیجن کی سپلائی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، اور جب کورونا وائرس انسان کے جسم پر حملہ آور ہوتا ہے تو یہی نظام متاثر ہوتا ہے۔ کورونا وائرس ان وائرسز میں سے ہے جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی متاثرہ شخص کے کھانسی کرنے، چھینک مارنے اور حتیٰ کہ سانس لینے سے ہوا میں پھیل جاتا ہے، یا مختلف چیزوں کی سطحوں پر چپک جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ دوسرے انسانوں تک منتقل ہوتا ہے۔ آپ کے چھینک مارنے اور کھانسی کرنے سے لاکھوں نہ نظر آنے والے پانی کے ذرات ہوا میں پھیل جاتے ہیں، جو کہ بآسانی دوسرے انسانوں کے سانس لینے سے ان کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی انسان کے نظام تنفس میں کورونا وائرس موجود ہو تو اس کا سانس، اس کی کھانسی اور اس کی چھینک دوسرے لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
جب کورونا وائرس کسی انسان کے پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور زیادہ تر صحت مند لوگوں کا امیون سسٹم اس پر قابو پا لیتا ہے. لیکن جن لوگوں کا امیون سسٹم اس پر قابو پانے کے قابل نہیں ہوتا، ان کے پھیپھڑوں پر یہ وائرس حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کے پھیپھڑوں کے خلیوں کو ہائی جیک کر کے اپنی فوٹو کاپیاں بنانے شروع کر دیتا ہے. امیون سسٹم متاثرہ حصے میں سوزش پیدا کر کے اس انفیکشن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور پھیپھڑوں میں موجود تھیلیوں ایلویولائی میں پانی اور کئی دوسرے قسم کے فضلہ جات بھرنے لگتے ہیں، جس سے جسم کو آکسیجن پہنچنے کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے. مریض کو سانس لینے میں شدید دقت ہونے لگتی ہے اور اگر یہ شدت برقرار رہے تو مریض کو مصنوعی سانس دلانے والی مشین وینٹیلیٹر پر ڈالنا پڑتا ہے. اگر اگلے کچھ دنوں میں بھی مریض کی حالت بہتر نہ ہو تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اعضاء کی موت واقع ہونے لگتی ہے، جس کے بعد مریض کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے. ویسے تو یہ وائرس دنیا میں موجود بہت سے انسانوں کے اندر داخل ہوگا، لیکن تمام انسانوں میں بیماری کے علامات ظاہر نہیں ہوں گی. لیکن اب میں جن لوگوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں ان کو اس وائرس سے زیادہ خطرہ ہے. نمبر 1، پہلے سے بیمار لوگ. وہ لوگ جو پہلے سے بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کا امیون سسٹم پہلے ہی بیماریوں سے لڑ کر تھک چکا ہوتا ہے اور ویسے بھی ان کے جسموں میں بیماری سے لڑنے کے لیے توانائی نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے لوگوں کو عام حالات میں بھی ہر نئی بیماری سے خطرہ لاحق ہوتا ہے. نمبر 2، وہ لوگ جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا امیون سسٹم ویسے ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور ایسے لوگ اگر تب تک ایک غیر صحت بخش لائف سٹائل کے تحت زندگی گزارتے رہے ہوں تو ان کا امیون سسٹم اور زیادہ کمزور ہوتا ہے اور ان کے جسموں میں پہلے سے موجود وائرسز جن کو امیون سسٹم نے ابھی تک دبا کر رکھا ہوا تھا وہ بھی قید سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسے افراد بھی بآسانی کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں. نمبر 3، سگریٹ پینے والے افراد پہلے ہی اپنے پھیپھڑوں کی صحیح طور پر سانس لینے والی صلاحیت کو عام لوگوں کی نسبت آدھا کر چکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سگریٹ میں موجود 5000 سے زائد خطرناک گیسیں اور کیمیکل ہیں، خاص طور پر ٹار، جو کہ کالے رنگ کا ایک گاڑھا مادہ ہوتا ہے جو جا کر آپ کے پھیپھڑوں کی نالیوں اور تھیلیوں میں جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کی صفائی کا نظام ویسے ہی تباہ ہو چکا ہوتا ہے اور کئی قسم کے گندے اور نقصان دہ اجزاء پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں بلغم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، سانس کی نالیوں اور تھیلیوں میں سوزش ہونے لگتی ہے اور پھیپھڑوں میں صحیح طرح آکسیجن اندر لانے اور خون میں بھیجنے کی صلاحیت نہیں رہتی اور اس وجہ سے چونکہ آپ کے پورے جسم کے خلیات میں بھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے اکثر سگریٹ شروع کرنے والے افراد میں آہستہ آہستہ اسٹیمنا بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھاری کام کر کے فوراً تھک جاتے ہیں اور اگر اسی اثناء میں کورونا وائرس ان پر حملہ کر دے تو وہ افراد خاص طور پر خطرے میں ہوتے ہیں. نمبر 4، پریشانیوں، خوف، غصے اور ڈپریشن میں مبتلا افراد بھی آسانی سے کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان ان تمام جذبات میں بار بار اور لمبے عرصے کے لیے مبتلا رہے اس کے جسم میں ایڈرینلن اور کورٹیسول نامی ہارمونز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے زہر کا کام کرتی ہے اور ان ہارمونز کی جسم میں زیادتی دنیا میں موجود زیادہ تر انسانوں کے امیون سسٹمز کے تباہ ہونے کی نمبر 1 وجہ ہے. نمبر 5، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، یعنی آپ کا لائف سٹائل فطرت کے خلاف ہے، آپ کے سونے جاگنے اور کھانے پینے کی روٹین خراب ہے، آپ نیند پوری نہیں لیتے یا آپ صحت مند اور قدرتی خوراک نہیں کھاتے، تو زیادہ تر توقع اسی بات کی ہے کہ آپ کا امیون سسٹم انتہائی کمزور ہو چکا ہے اور اس میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت موجود نہیں، لہٰذا ایسے لوگ بھی کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں.